ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارزاقات فتمتعہ فیہا طویلا ربی صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اگر اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے کہ کائنات کا عظیم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم تمام مومنین کو اور مومنات کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرما۔ مالک ہمارا یہاں پہ گزرا ہے ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرما۔ مولا جتنے بھی اس صف میں بیمار ہیں مولا آج کی رات شفا یابی نصیب فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں نیک نرینہ و سہل اولاد نصیب فرما۔ جتنے بے گھر ہیں مالک نے اپنا گھر عطا فرما۔ انجمن کفیل کربلا کا یہ انتظام و انصرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز خلوص عقیدہ اور نیت بارگاہ عزتی میں شرف قبول و مقبول ہو۔ جو ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا ہماری پہلی اور آخری دعا مالک جلد از جلد شہنشاہ معظم ولی اللہ اثر امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام رکی ہوئی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے کچھ عرض کیا جائے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، مجھ سے بہتر علم رکھنے والے صاحبان تشریف فرمائیں۔ بھائی سے وعدہ تھا وفا ہو گیا، آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ صرف اپیل میں نے اتنی سی کرنی ہے کہ جتنی دیر میں نوکری دوں مجھے پڑھتے ہوئے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پہلا فقرہ ہی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ فقرہ بظاہراً مختصر ہے لیکن اگر آپ اسے تولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے کتنا وزنی فکر آپ کے حوالے کیا۔ اگر آپ توجہ فرماتے ہیں تو مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صرف 10 سے 15 منٹ میں نے نوکری دینی ہے، قبول فرما لیجیے گا لفظ۔ فکرہ بظاہراً مختصر ہے لیکن جب آپ اسے تولیں گے اور وزن اس کا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا گہرا فکرہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ پہلا فکرہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رہیے۔ جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کی سماعت میں کمی نہیں۔ میں فکرہ ایک اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں ایسا ولی ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے قطرے کو ریت کے ذروں میں جذب کر کے در نجف بنائے کائنات میں اسے علی کہتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام۔ ایسا ولی ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے قطرے کو ریت کے ذروں میں جذب کر کے در نجف بنائے کائنات میں اسے علی کہتے۔ بندہ حسینی ہو اس جملے پہ نہ بولے ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایسا ولی ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے قطرے کو ریت کے ذروں میں جذب کر کے در نجف بنائے کائنات میں اسے علی کہتے ہیں۔ اور ایسا ولی ایسا شہنشاہ جو بنجر زمین پہ جنت اگائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت مل کے بولو حیدری۔ جو بنجر زمین پہ جنت اگائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مجلس شبیر کا تعارف ہے کیا؟ پوری رات کسی مرض میں مبتلا انسان
جس صف میں آ کے اپنی سانسوں میں سکون محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس شبیر کہتے ہیں۔ پوری رات کسی مرض میں مبتلا انسان جس صف میں آ کے اپنی سانسوں میں سکون محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس شبیر کہتے ہیں، مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا تعارف ہے کیا؟ مجلس حسین کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ابلیس نماز میں تو آ سکتا ہے۔ مجھے قدردان لوگوں کی ضرورت ہے۔ ابلیس نماز میں تو آ سکتا ہے، مجلس شبیر میں ابلیس نہیں آ سکتا۔ ایک الگ نظام ہے حسین کی بادشاہت کا، ایک علیحدہ ہی ایک منفرد ہی نظام ہے حسین کی بادشاہت کا۔ بادشاہت کے لیے چند چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ بادشاہ کا اپنا ملک ہوتا ہے، اپنی سلطنت ہوتی ہے، اپنی فوج ہوتی ہے، اپنا علم ہوتا ہے۔ نہ حسین سے اچھا ملک کسی کا، میں اسے جلدی نہیں کر سکتا، نہ حسین سے اچھی فوج کسی کی، نہ حسین سے اچھی سلطنت کسی کی، نہ حسین سے اچھا علم کسی کا۔ ہم پانی پیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ میں نے کہنا ایک منفرد اور مختلف نظام ہے حسین کی بادشاہت کا، زندہ رہنے کے لیے پیتے ہیں۔ پانی ہمارے لیے بڑی اشد ضرورت ہے۔ پانی سے ہوتا کہ پھل پھول اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ زندگی ہے پانی، کھائے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، پانی پیے بغیر گزارا نہیں۔ بدل کے رکھ دیا سارے نظام کو حسین ابن علی نے۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا تھا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام۔ بدل کے، جی آپ بدل کے رکھ دیے سارے نظام کو حسین ابن علی نے۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا تھا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یزید کا تقاضا تھا کیا؟ میرے ہاتھ پہ پیر۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتی۔ اب بڑے مانی ہیں اس جیسا اور مجھ جیسے سے۔ حسین نے کہا میرا اور یزید کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، اس میں اور مجھ میں یہی فرق بہت ہے۔ کون سا فرق؟ وہ سفیان کے گھر پیدا ہوا، میں عمران کے گھر میں پیدا ہوا۔ سلامت رہے۔ وہ سفیان کے گھر میں پیدا ہوا اور میں عمران کے گھر میں۔ فکرہ میرے ذہن میں آ گیا ہے اس تاریخی مجلس میں، اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا تو یہیں پہ میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا میرا اس کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، اس میں اور مجھ میں فرق یہی ہے کہ وہ سفیان کے گھر آیا، میں عمران کے گھر آیا، اور مجھ میں اور اس میں یہی فرق بہت ہے۔ کون سا فرق؟ وہ فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ سلامت رہیں آپ۔ اس میں اور مجھ میں یہی فرق بہت ہے، وہ فضول کا بیٹا ہے اور میں بطول کا بیٹا۔ حسین نے کہا میں نے تیری بیعت کرنی نہیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں سے مشورہ طلب کیا۔ حسین تو بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ کیا کیا جائے؟ صرف 2 سے 3 فکرے۔ بندوں نے مشورہ دیا یزید حسین کو کہے یا بیعت کر لے یا مدینہ چھوڑ دے۔ قراردادوں میں پڑھ رہا ہوں، یا بیعت کر لے یا مدینہ چھوڑ دے۔ حسین نے کہا بیعت میں نے کرنی نہیں، ہاں مدینہ میں چھوڑ دوں گا، لیکن یاد رکھنا جسے چھوڑوں گا منورہ کہلائے گا، جسے بساؤں گا معلیٰ ہو جائے گا۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام۔ جسے چھوڑوں گا منورہ کہلائے گا اور جسے بساؤں گا معلیٰ ہو جائے گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑ، حسین مکہ میں آ کے حسین نے قیام کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا حسین لشکر بنا رہے تھے؟ نہیں، وہ تو حسین نے رستے سے لوگوں کو واپس کر دیا تھا۔ حسین نے کہا تھا میرے ساتھ جائے گا وہی جس کے خون کا گروپ اور اسلام کے گروپ کے ساتھ میچ کرتا ہے۔
اب میں اپنے ماتمی زنجیر زن بھائیوں سے خصوصاً ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. حسین ہر خون نہیں لیتا، حسین مرضی کا خون لیتا ہے. حسین کو جو چاہیے تھے حسین نے وہ رکھ لیا، جو نہیں چاہیے تھے واپس بھی. وجہ کیا تھی؟ حسین کو انتظار تھا حج آئے. میں انہیں بتاؤں حسین کہتے کسے ہیں؟ میں انہیں بتاؤں حسین کہتے کسے؟ اب لوگ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آگئے، اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نہیں آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے. قبیلے کے قبیلے، لشکر کے لشکر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے. یہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے کرتے حسین ابن علی نے عباس سے کہا تھا، واقعہ تو آپ کو یاد ہے، میں صرف ایک سطر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین نے عباس سے کہا تھا، عباس ہم اگلا طواف عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہیں پر اپنے بندے ہوئے احراموں کو توڑ دیں گے. عباس کی پوری زندگی میں حسین کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. عباس کی پوری زندگی میں حسین کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. جب حسین نے عباس سے کہا، عباس نے لشکر سے کہا، لشکر کے کسی ایک فرد نے بھی نہیں کہا تھا مولا میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتا، میں اپنے احراموں کو نہیں توڑ سکتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ لشکر کو پتا تھا کعبے کے طواف کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج ہے. آپ سلامت. کعبے کے طواف کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج. ایک بندہ معصوم امام کے پاس حاضر، اس نے حاضر ہو کے کہا، مولا میں نے 19 حج کیے. یہ چونکہ دن 40 کے لیے مخصوص ہے چہلم، میں نے 19 حج کیے. امام نے کہا ایک اور حج کر تاکہ تیرے 20 حج مکمل ہو. اس نے ہاتھ جو کہ فرزند رسول 20 حج کے بعد ہوگا. امام نے فرمایا تیرے 20 حجوں کا ثواب ایک طرف، حسین کی زری پہ بوسہ دینے کا ثواب ایک طرف. تیرے 20 حجوں کا ثواب ایک طرف اور حسین کی زری پہ بوسہ دینے کا ثواب ایک طرف. اور حسین کے عزادار کا مقام بہت بلند، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی حسین کی عزاداری کرنے. یہ وہی ہوتے ہیں جنہیں بی بی عالیہ، بی بی فاطمہ زہرا چن لیتے. میں 4 مصرے آپ کے حوالے کروں، حسین کے عزادار کا مقام ہے کیا. میرے ذہن میں آگے چلو اتنا خوبصورت ماحول ہے تو میں آپ تک پہنچا دوں. حسین نے اپنے عزادار کا مقام خود بتایا. حسین نے کہا یہ بات طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. یہ بات طے ہے. میں ویسے مصرے نہیں پڑھتا لیکن اتنا خوبصورت ماحول ہے میرے ذہن میں آگے تو آپ تک پہنچا دوں. شاعر بھی میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں. حسین نے کہا یہ بات طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. زمین پہ ماتم، فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے. اور حسین فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے. سنو تم جیتے جی مرو گے، جیئیں گے مر کر ملنگ میرے. حسین اپنے عزادار کا مقام بتا رہا ہے. جو حسین نہیں ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے تو پھر تکلیف بہت ہوگی. حسین فرما رہے ہیں یہ بات طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. زمین پہ ماتم، فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے. حسین فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے. سنو تم جیتے جی مرو گے، جیئیں گے مر کر ملنگ میرے. حسین فرماتا ہے میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا. میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا. ایک لمبی فہرست ہے ذاکرین، صرف حاضر مقصد تھا بس ایک جملہ مصاحب کو سنیے تاکہ جو بی بی پرسہ لینے کے لیے آتی وہ راضی ہو جائے. انشاءاللہ پھر تفصیل سے مجلس پڑھیں گے 7 ربیع الاول کو وداعی پرسہ کے عنوان سے. انشاءاللہ ملک نامور ذاکرین بھی نوکری دیں گے اور میں حقیر بھی اپنے وقت پہ نوکری دوں گا. 9 حصوں میں تقسیم تھا حسین کا لاشا جب بہن آئی تھی. چونکہ یہ دن مخصوص ہیں، بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام نام اس شہزادی کا
فاطمہ، لیکن پیار سے حسین، سکینہ بولا۔ نام شہزادی کا فاطمہ، لیکن پیار سے حسین، سکینہ بلاتے تھے۔ درد والے عزادار ہیں، ہر موضوع آپ کو یاد ہے، یہ اندر کا درد ہوتا ہے جو انسان بار بار مضمون سن کے روتا ہے۔ میں فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ماتم کا پہلا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نام شہزادی کا فاطمہ، لیکن پیار سے حسین، سکینہ بلاتے تھے، جس سے حسین سکینہ سمجھ کے پیار کرتے تھے، امت اسے فاطمہ سمجھ کے مارتی رہی ہے۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جسے حسین سکینہ سمجھ کے پیار کرتے تھے، امت اسے فاطمہ سمجھ کے مارتی رہی ہے۔ کتاب کا نام فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس کتاب میں صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں دو فاطمہوں کا ذکر کیا، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ دو درد کے قرآن سے میرے فکر سن لینا، اور اسی پہ میں آپ کو سلام کرنا جا رہا ہوں۔ ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ، ایک شبیر کی بیٹی فاطمہ۔ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں دونوں کا مقدر یکساں، وہ بھی بابے کے بعد روتی رہی، یہ بھی بابے کے بعد روتی رہی۔ انہوں نے دوسرا فرق لکھا، انہوں نے کہا دونوں کا مقدر یکساں ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ، حسین کی فاطمہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ تیسرا فکرہ انہوں نے لکھا، ان سب کے مقدر یکساں، لیکن ایک اور فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ محمد کی بیٹی فاطمہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، حسین کی فاطمہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ سیدہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، حسین کی 4 سال کی بیٹی چہرے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ بڑا پیار تھا، آخری فکرہ سننا، بڑا پیار تھا جناب سجاد اور جناب سکینہ کا، بڑا پیار تھا۔ رہائی کے بعد، ابھی میرے بھائی رہائی کا ذکر کر رہے تھے، رہائی کے بعد جب مولا واپس آ گئے، ہر وقت اپنی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے، جہاں پہ بیٹھتے اپنی بہن کا تذکرہ شروع کر دیتے، اپنی بہن کے پہ مصائب یاد کر کے رونے شروع کر دیتے۔ مولا کا سائل تھا، قریب آیا، آواز تھا کہ کہتے مولا جب سے آپ مدینے سے واپس آئے ہیں نا، آپ ہر وقت اپنی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے ہو، ماتمی جملے پہ ہائے نہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ جب سے آپ مدینے سے واپس آئے ہیں، آپ ہر وقت اپنی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ مولا کیا آپ کے بابا کے قاتل نے سکینہ کو زیادہ مارا تھا؟ میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان۔ تڑپ گئے سجاد، آواز سن کے کہتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل سکینہ کو زیادہ مارتا نا، شاید سکینہ نہ روتی، شاید سکینہ نہ روتی، لیکن مار کے ایک ایسا تانا دیتا تھا جس تانے نے سکینہ کو اندر سے ختم کر دیا۔ اس نے رو کے پوچھا مولا کیا کہتا تھا تیرے بابا کا قاتل؟ سجاد نے رو کے کہا سن، کربلا سے لے کے شام تک جس حرامی کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا پلا عباس کو۔ سامنے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا، لب متحرک ہوتے تھے، آواز آتی تھی کاش اجازت مل گئی ہوتی، نہ نیزوں پہ سر ہوتے، نہ یوں علی کی بیٹیاں بازاروں میں۔ آخری فکر میں چھوڑنے لگا تھا، آدھا منٹ میری طرف دیکھنا۔ عجیب ماحول یزید کے دربار کا، یہ لعین تخت پہ بیٹھ کے شراب پیتے رہے، علی کی بیٹیاں سامنے کھڑی رہیں، یہ لعین تخت پہ بیٹھ کے شراب پیتے رہے، علی کی بیٹیاں سامنے ننگے سر کھڑی رہیں۔ یا ایک دم یزید کے دربار میں اعلان ہوا پردہ لگاؤ، یزید کی بیوی اور بیٹی آ رہی ہیں۔ اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں، پردہ لگاؤ یزید کی بیوی اور بیٹی آ رہی ہے۔ پردہ لگ گیا، یزید کی بیوی اور بیٹی آ گئی، ہندہ چلی گئی بی بی زینب کے پاس، رملہ آ گئی شہزادی سکینہ کے پاس۔ آواز سے کہ کہتی ہے اے قیدن اپنا تعارف کروا۔ بی بی آواز سے کہ کہتی ہے میں کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوں۔ رملہ آواز سے کہتے ہیں جھوٹ تو نہ بول، اگر تو کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوتی نا تیرا لباس یوں میلا نہ ہوتا۔
دیکھ میں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا لباس دیکھ، میرے کانوں میں در دیکھ، جو اب تک بندہ ماتم نہیں کر سکا وہ میری طرف دیکھے، میں اسے ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے کانوں میں یہ در دیکھ، شہزادی نے در دیکھے، آواز سے کہتی ہے رملہ یہ در تیرے نہیں ہے، یہ در میرے ہے، یہ در تیرے نہیں ہے، یہ در میرے ہے۔ رملہ آواز سے کہتے کوئی نشانی بتا، سکینہ آواز سے کہتے انہیں اتار، اگر پیچھے خون لگا ہے تو یہ در میرے ہے، اگر نہیں لگا در تیرے ہے۔ رملہ نے در اتارے، پیچھے خون لگا تھا، نشانی مل گئی۔ آواز سے کہتی پتہ نہیں یہ کیسا خون ہے، میری ماں نے اتنا دھویا، یہ خون صاف نہیں ہوتا۔ ماتم کر کے فکرہ سننا، لے اسے پہن لے۔ بی بی آواز سے کہتی رملہ اب اسے تو پہن، میرے کانوں میں در پہننے کی جگہ نہیں رہی۔ رملہ آواز سے کہتی بتا ہوا کیا؟ سکینہ رو گئی رملہ جس ظالم نے میرے در اتارے، اس نے در اتارے نہیں، اس نے اتنی زور کے در کھینچے، میرے کان پھٹ گئے، میں یہ در نہیں پہن سکتا۔